الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. معزز حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور اس نے سب کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی اور واقعی مسبب الاسباب ہے. سبب پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی اجازت سے ہی اسباب انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو فائدہ نہ پہنچائے، اور انسان جو سبب اختیار کرے اپنے فائدے کے لیے وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. یہ انسان کی مشیت پہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت پہ ہے، اللہ کے اختیار و تصرف پہ ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے کام کے لیے اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرے. مثلا تجارت کے لیے دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اسباب کے ساتھ اس طرح باندھا ہے کہ ہر آدمی دنیاوی معاملات میں دوسروں کا محتاج ہے. بڑا آدمی چھوٹے کا، اور دنیا کے مختلف آپ شعبے جو ہیں زندگی کے شعبے، اس میں آپ دیکھیں ایک آدمی سے کارخانہ نہیں چلتا ہے. کوئی میل، کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی بڑی دکان جو ہے وہ ایک آدمی سے نہیں چلتی. ہر آدمی چھوٹے کا محتاج ہے، چھوٹا بڑے کا محتاج ہے. تو اس طرح ہر آدمی کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور ہر آدمی اسباب و وسائل سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے اسباب و وسائل رکھے. لیکن شریعت کی تعلیم یہ کہ جائز اور مباح اسباب کو اختیار کیا جائے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. توکل کہتے ہیں کہ اپنے مقصد کو، اپنے مطلب کو پانے کے لیے انسان جو زندگی کا مقصد ہے، ہدف ہے، اسے پانے کے لیے اللہ کی ذات پر توکل کرے، بھروسہ کرے اور جائز اسباب اختیار کرے. اسباب تو ناجائز بھی ہیں، جائز بھی ہیں. دنیا کمانے کے لیے دنیا کمانے والے دیکھتے ہیں کہ آپ جائز اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، جائز طریقے اختیار کرتے ہیں، اور ناجائز طریقے اختیار کرنے والے ناجائز طریقے اور حرام طریقے اختیار کرتے ہیں. دونوں طریقے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقصد پانے کے لیے جائز اسباب اختیار کریں، اور نقصان سے دور رہنے کے لیے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، توکل رکھیں. اس کا یہ توکل کا خلاصہ ہے، توکل کا معنی و مفہوم. اب توکل کی ایک مثال حدیث کے اندر جو بیان کی گئی اس طرح ہے کہ ایک انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سواری سے پر سوار ہو کر آیا، سواری لے کر آیا، سواری سے آیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی سواری کھول کر اللہ پر توکل کیا جائے یا سواری باندھ کر اللہ پر توکل کیا جائے. انسان اپنا سامان اسے پیارا ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے. سواری ہے، اس کی روز مرہ کی مستعمل چیزیں ہیں، یا اس کے گھر کی ہوں، کارخانے کی ہوں، انسان کی چیزیں اس کو مرغوب ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، اور انسان اسے کھونا نہیں چاہتا. تو سواری ہے، گاڑی ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے اسے نکیل لگایا جائے، لگام لگایا جائے، اسے باندھا جائے، اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، پھر اللہ پر توکل کیا جائے. تو آپ نے اس صحابی سے کہا اعقلھا وتوکل، پہلے اس سواری کو باندھو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، ورنہ وہ سواری غائب بھی ہو سکتی ہے. اور یہ توکل کے منافی ہے کہ کوئی انسان اپنا سامان چھوڑ دے دنیا والوں کے سامنے ایسے یوں ہی، اور اللہ کہے میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں. یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ کہ اسباب کو اختیار کیا جائے. گاڑی میں تالا ہے تو تالا بند کیا جائے، پیسے ہیں تو ان کی حفاظت کی جائے، پھر اللہ پر توکل کیا جائے. یہ توکل ہے. اسباب کو اختیار کرنا
اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، نقصان سے بچنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے توکل کا یہ معنی ہے۔ تو آپ نے اس صحابی کو تعلیم دی کہ پہلے اپنے اونٹ کو سواری کو پیڑ سے درخت سے باندھو اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، یہ اسباب اختیار کرنا ہوا اور اللہ پر توکل کرنا ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر تمہارا توکل ہونا چاہیے۔ اچھے برے حالات دنیا کی زندگی میں آتے ہیں، انسان ایسا نہیں کہ وہ ایک عمر پاتا ہے تو ہمیشہ اچھے دور سے اور ایک ہی دور سے گزرتا ہے۔ بڑے سے بڑے کامیاب انسان آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کامیاب انسان کون تھا؟ دنیا کی نظر میں، غیروں کی نظر میں، اپنوں کی نظر میں، دشمنوں کی نظر میں سب سے کامیاب انسان دنیا کے نظریے کے اعتبار سے کوئی تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کا اعتراف یہودیوں نے بھی کیا ہے، اس کا اعتراف عیسائیوں نے کیا ہے، اس کا اعتراف اپنوں نے بھی کیا ہے، اس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ اچھے دور سے گزرے، کتنی آزمائشیں، کتنی تکلیفیں، اور انبیاء کی زندگی میں تو سب سے زیادہ تکالیف ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، شدائد ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر درجے کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے جتنا ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے اتنا اللہ کی طرف سے اس کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ اچھے دور سے ہر انسان نہیں گزرتا۔ فتح مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کب؟ آپ کے اخیر دور میں، اور اس وقت قرآن میں اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورہ نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کی تفسیر اٹھا کر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، یعنی مکہ فتح ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد وفات پانے والے ہیں، اب دنیا میں زیادہ دن ٹھہرنے والے نہیں ہیں، اسی لیے آپ کو کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجیے، تیار کر لیجیے، اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزاریے، تسبیح و تحلیل و تکبیر میں گزاریے۔ تمام انبیاء کرام کا یہی طریقہ تھا، اور اللہ کی تعلیم بھی تھی کہ جب وہ 40 سے تجاوز ہوتے تھے تو اللہ کے ذکر میں، اس کی تحلیل و تکبیر و تسبیح میں لگ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی مرحلہ اٹھا کر دیکھیے، کوئی ایسا لمحہ اٹھا کر دیکھیے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نازک مواقع آئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا ہو اور اپنا اعتماد اللہ کی ذات پر ظاہر نہ کیا ہو۔ سب سے نازک موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر کا تھا، اسلام کی پہلی تاریخی جنگ جو کفار سے ہوئی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، یعنی غزوے سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات خیمے میں اللہ کی عبادت میں روتے ہوئے گزاری، یہاں تک کہ آپ کے شان مبارک پر جو چادر تھی وہ گر پڑی، اور اتنی گریہ وزاری اور الحاح کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو شعور اور احساس نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ ایسے یعنی تمام آزمائش کے مواقع پہ اور مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جھک جاتے، دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے۔ یہ سب توکل کا طریقہ ہے، توکل کے اقسام ہے۔ اللہ کی ذات پر، اللہ رب العالمین کی ذات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد تھا، اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ بھی تھا۔ اہل ایمان کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ان کا بھی توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ان کا بھی اعتماد اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، ناجائز اسباب اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، انسان آیا ہے اور زندگی پر بھی اس کا اختیار نہیں، آج ہے نہیں معلوم آج رہے گا کہ نہیں رہے گا، ابھی ہے نہیں معلوم آگے کے مرحلے میں رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تم حالت فرما برداری میں مرو۔ ہر وقت انسان کو اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے، کہیں بھی ہو۔
دنیا کما رہا ہو تو دین کی فکر ہونی چاہیے، وقت پر دین کا بھی احکام، جو دین کے فرائض ہیں، دین کے احکام ہیں، ان کو بھی انجام دینا چاہیے۔ اہل ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اہل ایمان تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن سے ڈرتے بھی ہیں، فکر آخرت بھی ان کے اوپر حاوی اور غالب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں، خاص زندگی میں کیسے مرحلے سے آپ گزر رہے ہوں، کیسے آلام و مصائب سے گزر رہے ہوں، اللہ کی ذات پر توکل ہے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، ایک نبی ہے زکریا، وہ اولاد کے لیے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اولاد کے لیے، ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم بیماری کے لیے، یعنی مختلف مصائب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد کے لیے آواز لگا رہے ہیں، اور یہ تمام انبیاء کرام اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنے والے تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہر موقع پر نجات دی، ہر موقع پر کامیابی عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے فلاح عطا فرمائی ہر موقع پر۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کو روزی دے گا، اللہ آپ کو شفا دے گا، اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے لیے پورا قبیلہ ٹوٹ پڑا، قبیلے کے تمام لوگ منظم اور منصوبہ بند طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر گھیر لیتے ہیں کہ آج نبی کا کام تمام کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پوری قوم قتل کرنے پر آمادہ ہے، اور قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کیا جا چکا ہے، آپ کو گھیر لیا جا چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے نرغے سے بالکل حفاظت کے ساتھ، پوری سلامتی کے ساتھ نکال دیا۔ آگ تیار ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ دیکھیے، جاتے ہوئے بھی نہیں گھبرائے، اور حسبی اللہ ونعم الوکیل کہے، اور اس کے بعد اللہ کا حکم وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حالات کتنے نازک ہوں، انسان اگر اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں ایسے اسباب نہیں دیکھتے کہ ہماری مدد ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی میں اس کا بہترین ثمرہ عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے کہ جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے یہ جادوگر، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے دیکھا عصا، یہ واقعی یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کو تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ نہ فرعون کی دھمکی کام آئی، نہ فرعون کی سزا کام آئی، نہ فرعون کا ڈرانا کام آیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک لمحے کا ایمان، اور اتنا سخت ایمان اللہ کے ذات پر کہ فرعون کہتا ہے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، الٹے طریقے سے تمہارے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ پھر بھی اللہ کے بندے ان کے پائے سے بعد میں لغزش تک نہیں آتی۔ اگر ایمان پختہ ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا کہ الذین آمنوا قال الذين امنوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ کچھ لوگ ہیں الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اہل ایمان تمہارے لیے کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں تم سے مقابلے کے لیے، لیکن اہل ایمان کی استقامت کا دیکھیے، ان کی ثبات قدمی کا عالم یہ ہے کہ ڈرایا جاتا ہے کہ فخشوہم، ان سے ڈرو، تمہارے مقابلے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ بات سنتے ہیں ان کے ایمان میں اور بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے ایمان میں فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے ذات پر ایمان ہوتا ہے، مختلف حالات میں، شدائد میں، مصیبتوں میں ان کے ایمان اللہ رب العالمین پر اور زیادہ ہو جاتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، جزا فضا نہیں کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اللہ پر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا مضبوط اللہ کے ذات پر توکل ہوگا، اور جتنا اللہ پر ہمارا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہمارا توکل بھی اللہ کے ذات پر کم ہوگا، اور جو غیر اللہ پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا اور ناکام ہوگا۔ توکل غیر اللہ پر توکل کی دو قسمیں،
ایک یہ کہ انسان ان امور سے متعلق غیر اللہ پر توکل رکھے، غیر اللہ پر ان امور سے متعلق توکل رکھے، بھروسہ رکھے جن پر غیر اللہ کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو قدرت نہیں۔ روزی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ نفع دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماری سے نجات دینے والی، شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ ہے۔ ان امور میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے، اور یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے ان تمام امور میں جن پر اللہ کے علاوہ کسی کو اور قدرت نہیں ہے۔ اور دوسرا غیر اللہ پر توکل کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ظاہری اور عادی اسباب دنیا میں بنائے ہیں، اور ان ظاہری اور عادی اسباب کو انسان کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اس پر توکل کی تعلیم نہیں دی ہے۔ انسان ان کو اختیار کرے اور اس کو اختیار کرنے کے ساتھ ان پر توکل بھی کرنے لگے، بھروسہ کرنے لگے۔ مثلا کسی شخص کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے شفا دی ہے، اللہ رب العالمین نے فائدہ رکھا ہے، نفع رکھا ہے، اذیت سے، نقصان سے بچنے کا کوئی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہنر رکھا ہے، انسان اس کے اوپر اسباب کے یعنی اس کے اس ہنر پر اور اس شخص پر وہ اعتماد کرنے لگے، بھروسہ کرنے لگے، توکل کرنے لگے، یہ شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے۔ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں کوئی ہنر رکھا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اسباب اختیار کرنی چاہیے، دوا کی گولی ہے وہ کھانی چاہیے، لیکن اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو اسباب ہیں، یہ شفا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے، تو اس پر بھروسہ اگر کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور یہ شرک خفی اور شرک اصغر ہے۔ اسباب پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، ہاں البتہ کسی کام میں کسی کو سفارشی بنانا، کسی کو وکیل بنانا، یہ اپنا کام آسان کرنے کے لیے، اور ان کاموں میں جن پر اللہ نے بندوں کو قدرت دی ہے، جن پر اللہ نے بندوں کو قدرت دی، ان میں کسی کو اپنا وکیل بنا لینا، کسی کو سفارشی بنا لینا، نکاح کے معاملات ہیں اس میں کسی کو گواہ بنا لینا، تو یہ ایسے امور ہیں جو شرک میں نہیں آتے، جو جس سے اللہ رب العالمین کی توحید میں خلل نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اسباب پر بھروسہ کر لینا، وکیل پر بھروسہ کر لینا، سفارشی پر توکل کر لینا، یہ جو ہے یہ توحید کی منافی ہے، اس سے ایمان میں خلل آتا ہے۔ توکل کر رکھنے والوں کی تین قسمیں، توکل رکھنے والے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں ان کے تین قسم۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اسباب کو اختیار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی ہے، یہ ان لوگوں کی جہالت اور ضعف عقل کی علامت ہے۔ توکل نام ہی اسی چیز کا کہ اسباب کو بھی اختیار کیا جائے اور اللہ پر توکل رکھا جائے۔ کہتے ہیں کہ اسباب نہیں اختیار کریں گے، اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی۔ آپ صوفیہ کے طریقوں کو آپ جب کتابیں پڑھیں گے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حج کے لیے جاتے تھے تو نہ زاد راہ ہوتا تھا، نہ سواری ہوتی تھی، اللہ کے بھروسے اور حوالے اپنے آپ کو کر کے نکل جائے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے زاد راہ اختیار کرو، زاد راہ چاہے دنیا کے لیے ہو چاہے آخرت کے لیے ہو، چاہے وہ راہ آخرت کے لیے ہو چاہے راہ دنیا کے لیے ہو، زیادہ یعنی توشہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سواری اور تمام حالات یہ تمام دیکھنا ہے، اس کے بعد حج کے لیے اور سفر کے لیے نکلنا ہے، جان کی حفاظت ہو، امن و امان ہو، تو یہ اسباب بھی اختیار کرنا ہے، توکل کرنا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسباب اختیار تو کرتے ہیں، اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں، لیکن اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اسباب پر توکل نہیں کرنا ہے، توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے اور اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ تیسرے اہل ایمان وہ ہیں جو صحیح معنی میں صحیح طریقے سے توکل کو اختیار کرتے ہیں، توکل اللہ پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں، اسباب کو اختیار بھی کرتے ہیں، اور ویسے ہی جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں اپنے ذات پر توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس کے جائز اسباب ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے ناجائز اسباب اور وسائل سے انہیں محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔